نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ دوستوں، ہمارا گزشتہ دنوں جو ہمارا بیان چل رہا تھا اس میں ہم نے آپ کو تفسیر کے متعلق کچھ بتایا تھا کہ تفسیر کیا ہے، تفسیر کے متعلق ساری ڈیٹیل دی تھی اور تفسیر کا ترجمہ کے شرائط بیان کیے تھے۔ آج ہم تفسیر، تعویل اور ترجمے میں فرق بیان کریں گے۔ تفسیر، تعویل اور ترجمے میں ہم آج فرق بیان کریں گے، جس سے ہمیں معلومات ہوگی کہ ترجمہ تفسیر میں فرق کیا ہے۔ تفسیر و تعویل و ترجمے فرق۔ شروع میں اگرچہ تفسیر و تعویل مترادف لفظ تھے اور ایک دوسرے کی جگہ استعمال ہوتے تھے، لیکن ملحدین اور زنادقہ نے جب قرآن کے غلط معنی بیان کیے تو ان کا رد بھی کرنا تھا، لہذا اصطلاحی طور پر تفسیر و تعویل کو الگ کر دیا گیا۔ چنانچہ متأخرین علماء کے ہاں تفسیر و تعویل میں کافی فرق پایا جاتا ہے۔ ابن حبیب نشاپوری رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ہمارے زمانے میں ایسے مفسر پیدا ہو گئے ہیں کہ جن سے اگر تعویل و تفسیر کا باہمی فرق دریافت کیا جائے تو نہ بتا سکیں۔ یعنی کہ اب آج کل ہمارے زمانے میں ہر ایک کی مفسر اور بنا ہوا ہے، عالم بنا ہوا ہے۔ اللہ کے ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ جس کو دین کا علم ہے وہ اسی چیز میں اپنے دین کے علم بیان کرے، جتنا علم معلوم ہے، اس سے زیادہ نہ بیان کرے۔ تفسیر کے معنی اور مطالب میں جو اختلاف پیدا ہو چکا ہے، اس کی وجہ ایک مشہور فاضل مولانا امین احسن اصلاحی مرحوم نے اس طرح بیان کی ہے۔ میرے خیال میں اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن میں تعویل کا لفظ وارد ہوا ہے، پھر علماء اصول اس لفظ کو ایک خاص اصطلاح کی حیثیت سے استعمال کرنے لگے ہیں، حالانکہ یہ لفظ متکلمین اہل مذاہب کی زبان اور قلم پر جاری و ساری ہے۔ حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر و تعویل ہم معنی ہیں، یعنی حضرت ابو عبید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تفسیر و تعویل ہم معنی، یعنی ایک جیسے معنی ان کے ہوتے ہیں۔ بعض مفسر فرماتے ہیں لفظ تعویل سے مراد آیت کا ایسا مفہوم مراد لینا ہے جس کی اس میں گنجائش ہو، وہ مفہوم آیت کے سیاق و سباق سے ہم آہنگ ہو اور کتاب و سنت کا خلاف نہ ہو، لیکن کسی آیت کے شان نزول و واقعہ متعلقہ کے ذکر و بیان کو تفسیر کہتے ہیں۔ کسی آیت کے شان نزول کے متعلق جو واقعہ اور ذکر بیان کیا جائے اس کو تفسیر کہتے ہیں۔ اس بحث سے معلوم ہوا کہ یہ دونوں الفاظ مترادف، البتہ لفظ تفسیر کثیر الاستعمال ہے اور لفظ تعویل قلیل الاستعمال ہے، یعنی لفظ تفسیر بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے لفظ تفسیر، اور جو سا تعویل ہے وہ بہت کم استعمال کیا جاتا ہے۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے تو اس میں کسی لفظ کا معنی دوسری زبان میں اس مقدار تک کرنا جتنا کہ اصل متن میں لفظ موجود ہے، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس طرح الفاظ کی تفسیر الفاظ کے مفہوم کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ترجمہ کرتے وقت ترجمہ کے حقیقی لفظ سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ہر زبان میں ہر لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ یعنی جتنی بھی زبانیں ہیں ان ہر زبان کے لفظ کے معنی اپنے اپنے ہیں۔ مثلاً فرض کریں کہ عربی زبان ہے، اس کے کچھ لفظ ایسے ان کے اپنے معنی ہیں، اردو میں ان کے کچھ اور معنی ہیں، فارسی میں کچھ اور معنی ہیں، اس طرح جو ہے عبرانی زبان میں کچھ اور معنی ہیں، اس طرح ڈیفرنٹ لینگویج ہیں، دنیا میں جتنی زبانیں بولی جاتی ہیں ان سب کے اپنے اپنے معنی ہوتے ہیں۔ جہاں تک ترجمے کا تعلق ہے تو اس پہ کسی لفظ کا معنی دوسری زبان میں اس مقدار تک کرنا جتنا کہ اصل متن میں لفظ موجود ہو، لیکن یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جس سے الفاظ کی تفسیر الفاظ کے مفہوم کے زیادہ قریب ہوتی ہے، ترجمہ کرتے وقت ترجمے کے حقیقی لفظ سے اتنا تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ ہر زبان میں ہر لفظ کے معنی مختلف ہوتے ہیں۔ وہی بات جو میں نے بھی آپ کو بتائی کہ ہر زبان میں ہر لفظ کے معنی ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ایک ہی لفظ کے معنی ہر زبان میں ایک جیسے ہوتے ہیں اور کبھی کبھار ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ نے جب قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا تھا تو علماء نے ہم اثر کافی مخالفت کی، لیکن آپ کے پرزور دلائل اور براہین نے ان کو خاموش کر دیا۔ انہیں حضرت شاہ ولی اللہ نے بہت سارے دلائل دیے جس کی وجہ سے جو ہے ان لوگوں کو خاموش کر دیا گیا، علماء کرام نے جو ہے ان کو خاموش کر دیا گیا۔ اہمیت تفسیر۔ تفسیر کی اہمیت کو درجہ اعتبارات سے بیان کیا جاتا ہے۔ اہمیت تفسیر با اعتبار فضیلت ہے۔
تفسیر قرآن کی اہمیت کا اندازہ اس کی فضیلت و عظمت اور برتی سے بآسانی لگایا جا سکتا ہے۔ یہاں اس ضمن میں کچھ حدیث و آثار اور کچھ عقلی دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ احادیث و آثار۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ قرآن کا کون سا علم افضل ہے، قرآن پاک کا کون سا علم افضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کی اس کی عربیت، سو تم اس کو شعر میں تلاش کرو۔ نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کے معنی کی فہم حاصل کرو اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی تلاش کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے معنی کی معرفت حاصل کرنے کو پسند کرتا ہے۔ قاضی محمد عبد الحق نے کہا کہ قرآن مجید کے اعراب شریعت میں اثر ہیں، کیونکہ اسی کے ذریعے وہ معانی حاصل ہوتے ہیں جو شرع میں مطلوب ہیں۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی علم کی تعریف کی۔ ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں آپ پر قربان جاؤں، آپ کا خود اتنا عظیم مقام ہے اور آپ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی تعریف کر رہے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضرت جابر رضی اللہ عنہ کو قرآن مجید کی اس آیت کی تفسیر کا علم ہے۔ إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، جس نے حکم بھیجا آپ پر قرآن کا اور پھر لانے والا ہے آپ کو پہلی جگہ۔ شعبی نے کہا کہ مسروق نے ایک آیت کی تفسیر کے لیے بصرہ کا سفر کیا، وہاں پہنچے تو معلوم ہوا کہ جو شخص اس آیت کی تفسیر کرتا تھا وہ شام چلا گیا ہے۔ پھر وہ شام پہنچے اور اس شخص نے اس آیت کی تفسیر کا علم حاصل کیا، یعنی کہ ایک شخص نے علم حاصل کرنے کے لیے شام تک کا سفر کیا اور پھر جا کے یہ دین کے جن سے علم حاصل ہوا، دین ہماری زندگیوں میں آیا اور یہ دین کی تعلیم جو سی ہماری زندگیوں میں آنی شروع ہوئی۔ تو یہ دین کا علم حاصل کرنا کوئی اتنی آسان بات نہیں، اس کے لیے لوگوں نے، علماء کرام نے، دین کے جو علماء کرام انہوں نے دین کے لیے بہت محنت اور قربانیاں دی ہیں، پھر جا کے یہ دین ہماری زندگیوں میں آیا۔ لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیا، وقت دیا، مال دیا اور بہت کچھ کیا ہے، جس کی وجہ سے دین ہماری زندگیوں میں آیا ہے۔ ایاس بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو لوگ قرآن کریم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر کو نہیں جانتے وہ ان لوگوں کی طرح جن کے پاس اندھیری رات میں بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور ان کے پاس چراغ نہ ہو، ان کو پتہ نہ چل سکے کہ اس میں کیا لکھا ہے اور وہ اس کی وجہ سے پریشان ہو۔ جو لوگ قرآن مجید کی تفسیر اور جانتے ہیں ان کی مثال ان لوگوں کی طرح ہے جن کے پاس رات کے وقت بادشاہ کا مکتوب آیا ہو اور اس کو پڑھنے کے لیے ان کے پاس چراغ موجود ہوں۔ یعنی جو لوگ قرآن شریف کے علم حاصل کرنے کے بعد تفسیر و تعلیم جانتے ہیں وہ تو ایسے ہیں کہ ان کو قرآن پاک جب پڑھیں گے تو ان کو یاد ہوگا، ان کو پتہ ہوگا یہاں قرآن کریم کی آیت کیا کہہ رہی ہے اور اس پہ عمل کریں گے اور اللہ تعالیٰ زندگی میں برکت عطا فرمائیں گے۔ جو لوگ پڑھیں گے صرف حفظ کیا ہوگا یا قرآن پاک پڑھا ہوگا اور ترجمہ وغیرہ اور تفسیر نہیں پتہ ہوگی تو وہ ان کو بتایا کہ انہیں اس اندھیری رات کی طرح ہے، یعنی کہ بادشاہ کا مکتوب آیا پر انہوں نے پڑھ تو لیا پر ان کو پتہ نہیں اس میں کیا لکھا ہوا اور کیا کہا گیا۔ تو وہ جو علم ہے وہ بھی حاصل کرنا ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، ساتھ کوشش کریں کہ ان پر عبور حاصل کریں، ترجمہ حاصل کریں، تفسیر پڑھیں، علم قرآن کریم کی آیات کے پیچھے کیا معنی ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے فرمایا جو شخص قرآن پڑھتا ہے اس کی تفسیر جانتا ہے وہ شعر پڑھنے والے جنگلی کی طرح ہے، یعنی اشعار کی طرح جلدی جلدی پڑھتا ہے۔ مجاہد نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی مخلوق میں سب سے زیادہ پسندیدہ وہ شخص ہے جس کو قرآن مجید سب سے زیادہ علم ہو۔ مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو سب سے زیادہ قرآن کریم یاد ہے نا یا قرآن شریف جانتا ہو وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ شخص ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس وقت تک مکمل فقیہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کو قرآن کی وجوہ کثیرہ تفسیر کا علم نہ ہو، یعنی مکمل طور پر فقیہ یعنی فقہ کا علوم حاصل نہیں، وہ بندہ کیسے ماہر نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کو قرآن کی تفسیر کا کثیر علم نہ ہو۔ حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کہ میں غیر عربی ہلاک ہو گئے، ان میں سے ایک شخص نے قرآن پڑھتا ہے اور اس کی وجوہ تفسیر سے جاہل ہوتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ پہ افطرا باندھتا ہے۔ یعنی جن لوگوں نے عربی لینگویج نہیں ہے جن کو آتی اور وہ جو سے قرآن پاک کا علم پڑھتے ہیں تو وہ ایسا نہ ہو کہ قرآن پاک کے ترجمے سے غلط معنی اور تفاسیر بنائیں، ایسے سے اللہ تعالیٰ ہماری سب کی حفاظت فرمائے۔ علماء کرام کے پیچھے چلیں گے انشاءاللہ دین و ان دونوں جہانوں میں اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اپنی مجلس میں پہلے قرآن پڑھتے پھر اس کی تفسیر کرتے اور پھر حدیث بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ جب وہ اپنی مجلس میں پہلے قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہے پھر اس آیت کا ترجمہ کرتے تھے، ترجمہ کرنے کے بعد اس کی پھر تفسیر اور اس کی وجوہ بیان کی جاتی تھی کہ کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی، اس کا نزول کیا اور کس وجہ سے جو سے قرآن پاک
ہم تک بھیجا گیا، اس کی کیا طریقہ کیوں تھی جس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ آمین، جزاک اللہ۔